अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से बहुत बात हमने इस हफ्ते के दौरान करते रहे। आज एक अमरीकी अखबार ने यह दावा किया कि जनरल मुशर्रफ साहब बहुत जल्दी मुल्क से जाने वाले, यानी इस महीने के आखिर तक जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो बाहर होंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि जी बरतानिया में कुछ डॉक्टर से रावाबित हुए हैं और बरतानिया में शायद वो इलाज के लिए जाएं और ये जाहिर उनका इलाज के लिए हो। ये अमरीकी अखबार का दावा था, लेकिन आज सेनेट में बड़ी गर्मा गर्मी हुई, नोकझोंक हुई इस वक्त जब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा, जो पीएमएलएन के सेनेटर हैं, उनका कहना यह था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि अब ये कह रही है कि जनरल मुशर्रफ साहब क्योंकि महाजिर हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इस पर रखा गया या उनको सजा हुई, वो भी तो महाजिर थे, उनकी नहीं आवाज क्यों नहीं उठाई? या मुशर्रफ साहब जब आइन चिकनी कर रहे थे उस वक्त एमक्यूएम को क्यों याद नहीं आई कि ये महाजिर हैं, ये महाजिर जनरल हैं? ये सवाल, इसके साथ साथ एमक्यूएम की जो सेनेटर नसरीन जलील साहब है, उनकी जानिब से एक बार फिर ये बात दोहराई गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये मौक़िफ़ रखती है कि जनरल मुशर्रफ साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक महाजिर हैं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि बांग्लादेश क्योंकि जो है बना मुल्क बन जाते हैं बांग्लादेश जैसे, जब हुकूक नहीं मिलते तो बात बहुत आगे तक जाती हुई नजर आ रही है मुशर्रफ साहब के इस ट्रायल को लेकर। और ये जो नई बहस छिड़ चुकी है कि वो महाजिर है इसलिए उनका ट्रायल हो रहा है, जो एमक्यूएम ने ये नुक्ता छेड़ दिया है, इसमें कितनी जान है? ये सवाल भी मैं आज उठाऊंगा शो में। और मैं बता चलूं कि जिन्होंने जवाब दिया पीपल्स पार्टी की तरफ से, सेनेटर आजिज ढामरा साहब, वो इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। मैं उनसे जरूर जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि उन्होंने जवाब उस वक्त क्या दिया सेनेट में, जो हम सबके सामने भी है। यहाँ कराची में हमारे साथ इस वक्त जनाब सैयद वकार हुसैन शाह साहब एमपीए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मौजूद हैं। हमारे साथ अली जैदी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों आजाद का। आजिज ढामरा साहब, आपकी तरफ पहले आऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। सर, ये आप आज ये जब बात हुई आपकी जानिब से जवाब ही आया कि 3 नस्लों से जो है आप लोग रह रहे हैं, तो आप महाजिर क्यों कहते हैं? लेकिन ये कहते हैं जी कि इसलिए जनरल मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो रहा है क्योंकि वो महाजिर हैं। तो कितना दम है इस बात में आजिज ढामरा साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये जो टाइमिंग है इस बात को छेड़ने की जी, वो तो यकीनन जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जो एक कोर्ट के अंदर हो रही है, और वो अब बीमार भी पड़ गए हैं, और हर इंसान को बीमार इंसान से हमदर्दी होती है, वो एक अलग बात है, मगर उसकी बीमारी सियासी है या तिबी है वो तो कोर्ट में जारी है, उसका जो सर्टिफिकेट है उस पर बात होगी। आज सेनेट की जो आप अपने इंट्रो में जो आपने बात की, उसमें सिर्फ ये है कि जब ये बात सामने आई कि सिंध नंबर 1 और नंबर 2 की जब बात की गई, और उसमें फिर ये हुआ कि मैंने सिर्फ ये वजाहत की कि वो खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी मौक़िफ़ है। वो ये मौक़िफ़ है कि वो सिंध में जो रहते हैं उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, और मैंने कहा कि सिंध में कोई भी मुहाजिर अब नहीं रह रहा। वो खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट से कन्वर्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई थी, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि हम सिंध के मुस्तकिल बाशिंदे हैं। और मैं एक मरतबा फिर अपनी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वाले सिंध के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, वो चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हो या किसी दूसरी पार्टियों में से हो। ये एक वजाहत सेनेट में हमने की थी, और मेरे ख्याल में ये खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी वक्तन बवक्तन मौक़िफ़ रहा है कि वो सिंध के मकामी बाशिंदे हैं और सिंध उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, कोई ऐसा कोई इस पे झगड़ा नहीं है इस बात पे। मगर जो सिंध नंबर 1 और 2 की बात की गई थी, इस पे ये बात हमने की क्योंकि मोहतरमा नसीरीन जलील साहबा ने कहा था कि उस पे एक जो शोर शराबा हो रहा है, तो मैंने कहा कि ये रिएक्शन है, एक फितरी रिएक्शन है मकामी बाशिंदों का, तो इस बात को जो मुहाजिर लफ्ज है उसको न छेड़ा जाए। बाकी आप जहां पर आपको हुकूक की बात करनी है, आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई ज्यादती हो रही है, आपसे आप ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को महाजिर ना बोलें, ये बोलें कि ये उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, ये आपका मौक़िफ़ था सेनेट में? हाँ, हम मेरे ख्याल में जो खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट को कन्वर्ट किया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, तो उन्होंने पहले ही ये बात कर दी थी, जिस पर सिंध के तमाम मकामी बाशिंदे खुश थे, और हमने वेलकम कहा था इस पॉलिसी को, और आज भी वेलकम कह रहे हैं। और बिल्कुल सिंध में रहने वाले जो उर्दू सिंधी हैं हमारे भाई हैं, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ वो सिंध के बेटे हैं। हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। 7 माह पहले भी जो इलेक्शन से पहले हम साथ हुकूमत में भी बैठे हैं, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में उर्दू बोलने वाले नहीं भी हैं तो भी वो सिंध में रह रहे हैं और अपने आप को सिंधी कहलाते हैं। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आया। वकार हुसैन शाह साहब, आपकी तरफ में आऊंगा इस बात को लेके, लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले सर, क्योंकि आज आप गुलदस्ते लेके भी गए, आपका एक वफ्द इस्लामाबाद में फौजी अस्पताल में जनरल मुशर्रफ साहब के, फिर ये मौक़िफ़ भी दोबारा मतलब ये आया सामने कि मुशर्रफ साहब महाजिर हैं इसलिए उनका ट्रायल हो रहा है। ये क्या लॉजिक है इसके पीछे वकार हुसैन साहब? ये मतलब वो महाजिर हैं, वो कह रहे हैं महाजिर है ही नहीं, आप उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, आप क्यों महाजिर कह रहे हैं अपने आप को? मुशर्रफ साहब को भी कह रहे हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈامنا صاحب نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہے، ان میں حقیقت ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک جو سندھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ سندھ کے بیٹے ہیں، بالکل ہم سندھ کے بیٹے ہیں، مگر مشرف صاحب کے حوالے سے جو بات کی گلدستے بھیجنے کی، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب کفار جو تھے وہ بھی بیمار ہوتے تھے، جس طرح ایک بڑھیا تھی جو کچرا پھینکتی تھی، اس کچرا پھینکنے والی بڑھیا نے جب کچرا نہیں پھینکا تو آپ نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے پہنچی. یہ ہو گئی کہ انسانی ہمدردی. کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا مخالف ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری ہمیں اسلام نے سب سے پہلے سکھائی ہے، نہ کہ ہم اس پہ تنقید کریں، کیونکہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی. تو اس میں اگر متحدہ قومی موومنٹ گلدستے لے کے گئی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے سراہنا چاہیے، اور ایک ملک کے سابقہ پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ. چلیں یہ اچھا ہو گیا. یہ آپ نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہر لیڈر کے پاس جب بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن سر یہ بات کہ وہ مہاجر ہیں اس کی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی، ڈاکٹر قدیر خان بھی مہاجر تھے، ان کو تو آپ نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. دیکھیں یا پھر آپ مشرف صاحب جب آئین چکنی کر رہے تھے اس وقت آپ کو یاد تھا کہ یہ مہاجر ہیں؟ یہ اس وقت نہیں تھا ذہن؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کو اگر ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے تو بحیثیت اس وقت دیگر سیاسی پارٹیاں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر تو سابقہ ادوار میں بھی تھے، یحییٰ خان بھی تھے، ایوب خان بھی تھے، ضیاء الحق بھی تھے. ان کے اوپر ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ اور مشرف صاحب کے اوپر جو ٹرائل اس وقت یہ کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 میں مشرف صاحب جو تھے 12 اکتوبر 1999 کو جو ڈیٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو مشرف صاحب تو اس وقت پلین میں ہوا میں تھے. گراؤنڈ پہ جو معاملات ہوئے، اس گراؤنڈ کے معاملات میں جو لوگ انوالو تھے، جنہوں نے یہ پریکٹیکلی ریئیکشن کیا، میڈیا پہ قبضہ، اس کے بعد وہاں پرائم منسٹر ہاؤس پہ اور دیگر معاملات ٹیک اوور کیا مکمل طور پہ، تو اس میں جو لوگ انوالو تھے وہ کہاں ہیں؟ آرٹیکل 6 تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی مرتکب ہوتا ہے، کام کرتا ہے، غداری کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کے ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. لیکن وہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے بات کی، یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 سے ہونا چاہیے، آپ بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن آپ تو ایک قومیت کو بیچ میں لا رہے ہیں. قومیت کو دیکھیں، قومیت کو اس لیے ہم لا رہے ہیں، دیکھیں بات یہی ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس سے پہلے جو جرنیل گزرے جنہوں نے جو ڈکٹیٹر کے نام سے تھے، ایوب خان، ضیاء الحق، ان کا نہیں ہوا، ان کا کہیں نہیں ہوا. اور آج اگر مشرف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کورٹ میں ٹرائل ہے، کورٹ جو بھی ڈیسیجن دے مطلب اسے اوبے کرتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ بھی اور پورا پاکستان بھی. مگر اس کو مشرف کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید کا، اور تمام میڈیا اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تمام اینکر پرسن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ اس کی ذات کو بنایا جا رہا ہے نا. دیکھیں اگر آپ قانون کی کہیں شکنی ہوئی ہے تو اس پہ بات کی. علی زیدی صاحب، آپ سر ایگری کرتے ہیں اس موقع سے؟ آپ بھی کراچی سے ہیں، آپ لگتا ہے آپ کو کہ واقعی میں یہ وجہ ہے مشرف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی؟ یہ ہے وجہ؟ میں اس سٹیٹمنٹ کو کسی آنسر سے ڈگنیفائی بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مہاجر ہے اور سندھی ہے؟ قانون جس نے بھی توڑا ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو جہاں سے ہو، قانون توڑنے والے کو اس کی سزا ملنی چاہیے. قانون تو ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق بھائی ان کو قبر سے نکال کے آپ سزا دیں گے کیا؟ کہیں آپ نے اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ قانون کتنے لوگ توڑ کے مر گئے، اب ان کو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا. جو زندہ ہے ان کو تو دے تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کدھر سے ہیں، کیا آتے ہیں. میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں، میں میرے والدین جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، جو پاکستان جب یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے. اردو سپیکنگ کرانے کا ہوں میں، ہمیشہ سے اپنے آپ کو اردو سپیکنگ سندھی بولتا ہوں. بلوچ سپیکنگ، پشتو سپیکنگ بلوچ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ بلوچستان میں ہے نا، اور وہاں سرائکی سپیکنگ پنجابی بھی ہے. تو اردو اس سے تو ہم کو بہت آگے نکل جانا چاہیے. اب یہ مہاجر اور یہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں زندگی میں، لیکن اگر آپ نے یہ اگر انہوں نے بنانا ہے، یہ بالکل میرے خیال میں بہت بلو دا بیلٹ کامنٹ ہے. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں اس سے بالکل اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ اس وجہ سے نہیں کرتا. اس سے نقصان کیا ہو جائے گا؟ مطلب اگر یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب اچھا میری بات میری بات سنیے. یہ اردو سپیکنگ جو لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں، اسپیشلی جو کراچی میں رہتے ہیں، یہ پورے ملک جب پاکستان بنا سب سے زیادہ تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ پورے چلے جائیں سندھ میں، ہم گئے ہیں نا، یہ جو مائگریٹ ہو کے لوگ آئے تھے وہ ان کی ایجوکیشن لیول زیادہ تھی اس وقت، لٹریسی ریٹ ان میں زیادہ تھا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اردو سپیکنگ کون ہے اور سندھی سپیکنگ.
इंसान कैसा है पहले मुझे ये बताएं, उन्होंने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी जबान में बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप डिसीजन लें। सही। अगर उन्होंने समझती कोर्ट के कानून नहीं तोड़ा, ठीक है जी, उनको जाने दें। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है, उसको उसकी सजा मिलने दें। ये बात करने की चाहिए फला जबान बोलता है, फारसी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, उर्दू बोलता है, ये किधर की है, कौन सी सियासत है? एक छोटा सा ब्रेक है, न्यूज़ वन देखते रहिए। वेलकम बैक टू माजरत के साथ। वकार साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं सर, फिर मैं उधर भी जाऊं इस्लामाबाद। जी बिल्कुल सैफान खान साहब, बात ये है कि जिस तरह अली जैदी साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी एक डेफिनेशन पेश करना चाहता हूं कि महाजर क्यों कहलवाए जा रहे हैं। ये धामरा साहब ने भी बात की थी, जी बिल्कुल, उन्होंने सेनेट में ये बात की, उन्होंने कहा कि आप ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद भी बदल चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन चुके हैं। देखें बिल्कुल, वो एक सियासी पार्टी और एक तहरीक है जिसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मगर बेसिकली जो बुनियादी तौर पर है, आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान में पिछले दिनों जब 12 अप्रैल को 2010 को एबटाबाद में रियासती तशद्दुद और जबर के तहत हजारा सूबे की आवाज उठाने पे वहां 10 अफराद को शहीद किया गया, ठीक है। और वो हजारेवाल लोगों ने एक अपनी आवाज उठाई कि हम हजारा के लोग हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग शामिल हैं, मगर उन्होंने अपनी एक पहचान और शनाख्त हजारा के हिसाब से की। तो उसको उनको किसी ने नहीं कहा कि आप हजारा अपने आप को मत कहें, या हजारा डिवीजन से या हजारा सूबे की आवाज मत उठाएं, ठीक है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जनूबी पंजाब की तरफ। वहां पे जो हमारे भाई सराइकी भाई हैं, उन्होंने अपने आप को सराइकी कहा है, उसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग भी शामिल हैं, मगर उस रीजन और उस बेल्ट में रहने वाले अपने आप को सराइकी कहते हैं। किसी ने एतराज नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद सराइकी सूबे के हवाले से वहां मूवमेंट भी चलाई, बहुत सी जगहों पे वादे वईद भी किए और करारदाद भी पेश की। अब हम बलोचिस्तान की तरफ आते हैं, तो बलोचिस्तान में रहने वाले इस वक्त मुख्तलिफ जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी भी बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को बलोच कहते हैं, वहां पख्तून भी रहते हैं, आधा बलोचिस्तान पख्तूनों पे भी मुश्तमिल है। तो कहीं से भी ये आवाज नहीं आती कि ये गद्दारी है, ये अपने आप को क्यों कहते हैं। दूसरी बात, जनरल मुशर्रफ साहब ने कानून तोड़ा है, वो चाहे जिस जो भी उनका ताल्लुक बिल्कुल है, वो नहीं, कानून तोड़ा है, सजा हो उसकी। अब बाकी 3 तो मर गए ना सर, बिल्कुल खान साहब को कब्र से निकाल के सजा देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है, कोर्ट उसका डिसीजन लेगी, जिसको हर पाकिस्तानी हर पॉलिटिकल पार्टी को मानना चाहिए। मगर कोर्ट के ट्रायल के अलावा जो मीडिया पे ट्रायल हो रहा है उनका, या उनकी जो पर्सनैलिटी है या शख्सियत है, उसको डैमेज किया जा रहा है, इस चीज पे एतराज है कि ठीक है कोर्ट में तो केसेस चलते हैं, मगर अभी तक कोई साबित नहीं हुआ। जब वो फैसला आएगा, कोर्ट को डिसीजन लेगी, उसको पूरी कौम मानेगी, मगर उससे पहले ही उसको इतना डैमेज कर देना, ये थोड़ा सा मतलब इंसान को फिर एहसास महरूमी का एहसास होता है। आपने मीडिया के लिए बोला, ये जो बोला नहीं, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बोला, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बोला, मीडिया के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आज धामरा साहब, सर आपने जो आज स्टेटमेंट दी, यहाँ पे वकार साहब कहते हैं सर ये आप खुद तो इस बढ़ चढ़कर जनूबी पंजाब की तहरीक में हिस्सेदार थे, तो अब आपको इस पे क्या मसला है जी, अगर ऐसी बात ये करते हैं, या फिर आज ये सेनेट में इन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश बन गया, हुकूक नहीं मिले, तो आपको अब इस पे क्या मसला हो रहा है जब आप खुद ऐसे काम आप सपोर्ट करते हैं सूबों की तहरीक को? देखें जी, चीजों को बड़ी माजरत के साथ मिक्स किया जा रहा है। नंबर पहली बात कि अगर आप हजारा की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक मूवमेंट चली थी और उन्होंने कहा कि हम एक कौम है, डेफिनेटली जब आप लफ्ज मुहाजिर की डेफिनेशन निकालेंगी तो उनके अंदर बिल्कुल एक सब कास्ट होती है, कोई दहलवी होता है तो कोई यूपी से आता है, जिस जिस इलाके से आए। फिर इन्होंने खुद हैदराबाद में कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं उर्दू स्पीकर जिनसे हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे अजीज व अकारब हैं उर्दू बोलने वाले, तो वो कोई दहलवी कहलाता है अपने आप को, तो कोई यूपी से आ जाता है तो यूपी कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि जो बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, जो उर्दू आबाद जो बोलने वाले गए थे, या पंजाब में जो गए थे, वहां पर तो उन्होंने अपने आप को कभी मुहाजिर नहीं कहलवाया, ठीक है। और बहुत एक अच्छा स्टेप लिया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने, जब उन्होंने मुहाजिर मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बने थे, तो बहुत सारे दूसरे, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मैं ये बात मानता हूं, उसमें सिंधी बोलने वाले भी हैं, उसमें पंजाबी बोलने वाले भी हैं, उसमें पश्तो बोलने वाले भी हैं। जब आपने उस अपनी इस सिनेरियो से निकल के जब आप बड़े उसमें आ गए, तो आपको दूसरी कौमों ने भी ज्वाइन कर लिया। अब आप जब वापस खुद जाएंगे, सिंध से कभी ये आवाज नहीं आई मैं मकामी सिंधी हूं, मैं सिंध से ताल्लुक रखने वाला सिंधी हूं, मैं बोलता हूं कि आप मुहाजिर नहीं, मेरे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, मैं बोलता हूं, मैं आपको ओन करता हूं। तो बात यह है कि आप जब सूबे की बात करते हैं सराइकी की, तो देखें वहां
पाकिस्तान के आइन में अलग सूबे वाली बात पर कोई पाबंदी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज सेनेट में भी बोला है, अपनी स्टेट में भी बोली है कि वो सिंध को तकसीम नहीं कर रहे हैं, मगर नंबर 1 नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो आप जब ये मुतालबा भी नहीं है, कभी बादोकात आप करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, चलो अगर आप मुतालबा कर भी लेते हैं और पाकिस्तान के आइन में ये पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही सूबे रहने चाहिए, सूबे बढ़ सकते हैं, मगर उनकी आइन के अंदर एक तकाजा है, वहां से जो कंसर्न सूबाई असेंबली है वो जब करारदाद ले आएगी मरकज में, वो डिमांड करेगी, क्योंकि कौमों की डिमांडें वहां की असेंबलियां होती हैं, जब अवाम के नुमाइंदे चुने जाते हैं तो बहरहाल सूबाई असेंबलियां, कंसर्न सूबाई असेंबलियां ये करारदाद लाती हैं। और पंजाब से दो मरतबा करारदाद आई थी पंजाब से, सर ये तो प्रोसीजर उस पर ये पीपुल्स पार्टी ने कहा। लेकिन अमरा साहब ये आपने फिर मुशर्रफ साहब के पीछे इसलिए लगे हुए हैं आप लोग और दूसरों को इसलिए छोड़ दिया है, मुशर्रफ साहब के पीछे इसलिए मीडिया भी लगा हुआ है, आप पार्टीज भी लगी हुई हैं क्योंकि वो इस वक्त महाजिर है, इसलिए पीछे लगे हैं आप लोग? मैं एक मरतबा फिर कहूंगा कि जनरल मुशर्रफ उर्दू बोलने वाला एक फर्द था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेरे भाई ने कि फिर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ क्यों नहीं हुआ या यहया के खिलाफ क्यों नहीं हुआ। बात यह है कि उनके खिलाफ नहीं हुआ, मगर अवाम की अदालत में उनको ठुकरा दिया गया। और आज भी फैसल मस्जिद में और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में आपको वाज़ेह एक फर्क महसूस होगा अवाम की अदालत की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जब आप एक फौजी जर्नल पर यह लेबल लगा देंगे तो उसका स्कोप जो है छोटा कर देंगे आप। इस फौज में उर्दू बोलने वाले दूसरे भी अफसरान होंगे, तो क्या अब से भी वो अपने आप को मुहाजिर तस्वर कर लें? और खुदा ना खास्ता देखें, एक आइन पाकिस्तान का जो मुकद्दस है उस शख्स ने उसको तोड़ा है। गद्दारी का जो लफ्ज है वो आइन में मौजूद है। और जब एलएफओ लेके आ रहे थे जनरल मुशर्रफ, तो उस टाइम की असेंबली उसके ताबे थी और असेंबली में उन्होंने एलएफओ मंजूर कराया था। और जब मंजूर करा रहे थे तो जनरल मुशर्रफ को यह हज़फ करवा देना चाहिए था, लफ्ज आइन से गद्दारी का जो लफ्ज है वो खत्म करा देना चाहिए था। एलएफओ मंजूर हो गया, गद्दारी का लफ्ज एज इट इज मौजूद है, तो जाहिर है वो आगे चल के फंक्शनल हो गया, उसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया। अब ये अदालत का मैटर है कि जरूरी नहीं है कि जनरल मुशर्रफ को मुहाजिर करके आप अगर ये लागू कर रहे हैं। देखें अदालत क्या करती है, ये तो अदालत की प्रॉपर्टी है, अदालत में जानी चाहिए। जहां तक आप अयादत करने गए हैं इस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अयादत करनी चाहिए, आपका राइट। ठीक है अली ज़ैद साहब, आप इस वक्त खान साहब कराची में थे 1-2 दिन से, और आज भी उन्होंने कहा कि सुनामी लेकर आएंगे बहुत जल्दी कराची में। ताहिरुल कादरी साहब से बात हुई है, धरना शदीद एहतजाज भी करेंगे अगर धांधली हुई तो। फिर वो भी कहते हैं महमूद गजनवी की तरह कराची आएंगे बार बार। तो ये क्या मतलब मकसद तो ना कहने का? एक एग्जांपल दिया है, कॉन्कर किया था ना उसने आके सिंध, तो वो कराची तो सुनामी तो 11 मई को कराची में आ गई थी। उसके बाद जो हुआ है वो सारों को पता है। उस बहस में एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स बीन रिपीटेड 100 टाइम्स ओवर कि कराची में क्या हुआ, मेरे इलेक्शन कैंपेन में क्या हुआ, मैंने क्या एविडेंस दिया, कितना हुआ, इट्स ऑल। तो खान साहब का मकसद ये कहना ये था कि महमूद गजनवी की तरह वो कराची को फतह करेंगे, मतलब ये उनका मकसद है, मतलब अपनी सपोर्ट से करेंगे, लोगों के वोट से करेंगे, अपने अखलाक से करेंगे। हम कोई पिस्तौल की सियासत में तो यकीन रखते नहीं, हमने तो कभी भी आज तक ये पॉलिटिक्स नहीं की है। हमारा कोई मिलिटेंट विंग कभी ना है, ना कभी होगा, ना कभी हमने, हमारा आईएसएफ है, हमारा यूथ विंग है, कभी भी हम तो बल्कि उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर कोई बात भी इतनी ऐसे करता है कि जी कोई, हम तो पीसफुल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, तो उसमें क्या खराबी है? सही, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो एग्जाम्पल सही दिया ये महमूद गजनवी, मतलब इट्स एक एग्जांपल है। महमूद गजनवी ने अगर फतह किया था ना, नहीं किया था, तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज तलवार से फतह हो। हम तो वायलेंस में बिलीव नहीं करते ना, तो नॉन वायलेंट आदमी ये बात बोले और एक वायलेंट आदमी ये बात बोले, बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन ये जो सियासत हो रही है इस पर, बिलखुसूस कराची में, आप कह रहे हैं आप खुद इस वक्त कराची के हैं, लेकिन आपका हिस्सा नहीं है, आप नहीं समझते, आप क्लासिफाई अपने आपको एज अ उर्दू स्पीकिंग सिंधी करते हैं? हमेशा से करता हूँ। क्या सिंध का हिस्सा हूँ? कराची सिंध का हिस्सा है कि नहीं है? है ना, कराची सिंध में है। सही, सिंध में है कराची, तो फिर सिंधी हो गए ना यार। आप जो पंजाब में रहता है वो पंजाबी हो गया। सैफान खान साहब, बात ये सबसे पहले तो मैं डामरा साहब की एक बात का जवाब देना जरूरी समझता हूँ कि इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई जिसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने, मेरा भी ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। मगर महाजर एक अटल हकीकत है। महाजर नाम क्यों बना? 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान महरज़ वजूद में आ रहा था, तो माइग्रेशन जो हुई, कुर्बानियां जो दी गई, बच्चों को नेज़ों पे उछाला गया,
خواتین کی عصمت دری کی گئی, ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو گلے کاٹے گئے, ذبح کیا گیا, تو اس میں ایمانداری سے بتائیں کہ کتنے ہزارے کے لوگ تھے, کتنے پنجاب کے لوگ تھے, کتنے بلوچستان کے لوگ تھے اور کتنے سندھ کے لوگ تھے. یہی وہ لوگ تھے جنہیں آج مہاجر کہا جاتا ہے. انہوں نے وہ قربانیاں دی اور دینے کے بعد اس پاکستان میں آئے. 20 لاکھ افراد کی ہجرت ہوئی. یہیں پر یہ آپ کا سوال جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. علی زیدی صاحب جواب ہے اس کے بعد آپ کے اس کے بعد میں تھوڑا سا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر علی زیدی صاحب بالکل بات. اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کے بسے, بالکل علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ پڑھی لکھی قوم تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت جو تھے, اور انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا. یہاں پہ آئے اور آنے کے بعد ان کو کس لفظ سے پکارا جاتا تھا, آپ ایمانداری سے بتائیے گا, علی زیدی صاحب بتائیں اور ڈامرا صاحب بتائیں کہ جی یہ مکڑ ہیں, یہ تلیر ہیں, ان کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. مگر جب ان کو یہ احساس ہوا, اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے 1978 کو کراچی یونیورسٹی میں اسی احساس سے محرومی اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کے APMSO بنائی, اور 1984 میں جب MQM بنائی تو اپنے آپ کو, اپنی قوم کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ بھی شامل تھے. کیا نام دیتے ان کو؟ سندھی, پنجابی, ہزارے وال, بلوچ, پختون, کیا نام دیتے؟ تو انہوں نے مہاجر کا جب نام دیا تو اس وقت کوئی نہیں بولا کہ آپ مہاجر نہیں ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ MQM کیوں بنا رہے ہیں, مہاجر قومی موومنٹ کیوں بنا رہے ہیں. تو اپنے حقوق کے لیے اپنی قوم کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آج 51 سیٹیں MPS کی موجود ہیں. ٹھیک ہے, آج 24 سیٹیں MNS کی اور سینیٹر کی سوال موجود یہ ہیں. ہے کہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوں ایسا, لیکن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ, وہ کہتے ہیں میں سندھی ہوں. بالکل کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سب تو نہیں ہے پھر آپ کے ساتھ. سن لیں نا, ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہم نہیں کہتے میں مہاجر نہیں ہوں. UP کے, ٹھیک ہے, میں مہاجر نہیں ہوں, میں ایبٹ آباد سے بلونگ کرتا ہوں, مگر آج اس کراچی میں رہ کے مجھے بھی مہاجر ہونے کا احساس ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. ڈی لیمیٹیشن جو ہوئی ہے, حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں, یہ کس بنیاد پہ کی گئی ہیں؟ تاکہ اکثریتی علاقے جو شہری ہیں ان میں یہ جیت نہ سکے اور ہم اپنے میئر لا سکیں. قانون اپنی مرضی سے بلڈوز کیا جاتا ہے اسمبلی میں. سندھ کی آبادی کتنی ہوگی؟ 4 کروڑ کے قریب, 4.25 کروڑ ہوگی. شہری آبادی 2.5 کروڑ, 2.25 کروڑ ہے. سیٹیں شہری کم ہیں, دیہی زیادہ ہیں, تاکہ اسمبلی میں آ ہی نہ سکیں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں کہیں بھی آواز اٹھائی جائے اس پہ کوئی تنقید نہیں, کوئی میڈیا ٹرائل نہیں, کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں کسی بھی قوم کے حوالے سے. ٹھیک ہے, مگر جب کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی حقوق کی بات کریں, اس میں انہوں نے ہزارے کے صوبے کے حوالے سے حقوق کی بات کی, سرائکی صوبے کے حوالے سے بات کی, ایون کہ فاٹا کے حوالے سے بھی بات کی, اور بلوچستان پہ جب بھی کوئی وقت آیا تو اس وقت بھی مجھے کہا جائے بریک کا, میں بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتا ہوں, نیوز بند دیکھتے رہیے. ویلکم بیک علی زیدی صاحب. سر آپ کی طرف آپ کہاں کلاسیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹرم ہے ایک اس وقت قربانیاں ہیں, اور اس قربانی کی وجہ سے یہ نام ایسے نہیں ہو, جب بن رہے تھے جب بولتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اسی شہر میں اسکول گئے, ہم اسی شہر میں پلے بڑے, اسی شہر میں ہماری ایجوکیشن, کالج, کرکٹ ہم نے سب ادھر ہی کراچی میں کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 70s بلکہ ارلی 80s تک یہ یہاں پہ ہوتا تھا. کوٹا اخبار میں اشتہار آتا تھا PIA میں امپلائمنٹ کا, اس میں لکھا ہوتا تھا ڈومیسائل پنجاب انٹیریئر سندھ. تو یہ ایک جو محرومی کا احساس تھا وہ کراچی میں رہنے والے لوگوں میں ضرور ہوا. اچھا, جب مہاجر قومی موومنٹ MQM جب بنی, اس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے, بڑے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا, ووٹ بھی کیا, بیکاز وہ ایک حقوق کی جنگ تھی. لیکن ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم ایکشن, جیسے کہتے ہیں نا, اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. افسوس ہے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو ایک موومنٹ جو الطاف حسین صاحب نے شروع کی تھی, وہ اس کی ڈائریکشن میرے خیال میں بہت غلط چلے گئی. اب جب جنگ ہونے لگی, انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی, ان کی تقریریں تھیں کہ جی VCR اور TV بیچ کے اسلحہ خرید. تو یہ سب تقریریں, یہ عظیم طارق صاحب کی تقریر تھی, ایک بہت بڑے جو ان کے چیئرمین تھے. یہ اس طرح کی جب باتیں انہوں نے کرنے لگی, اور آج جو وہ باتیں کر رہے ہیں, میری ایک بڑی چھوٹی سی گزارش ہے. دیکھیں وہ ایک MQM کے بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کے پاس 40-50 سیٹیں ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی ریپرزنٹیشن ہے, سینٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے. وہ ایک سارے اسمبلی کے ممبر ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کتاب تو لکھ دی فلسفہ محبت, ذرا وہ اپنی تقریروں میں بھی اس کو ذرا عکاسی کر دیں, کیونکہ ان کی تقریروں میں کبھی کبھی جو غصہ نکلتا ہے نا, وہ پھر ان کے فالوور اس غصے کو کہیں اور لے جاتے ہیں.
مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی تقریروں میں کبھی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے کہ شاید وہ جذبات میں تھے, غصے میں تھے کہ ٹھوک دیں گے. مجھے اس کی سمجھ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی حصے ہو جائے. اگر وہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ دیکھو اسلحہ پھینکو اور قلم اٹھاؤ, تم قلم کی طاقت سے جیتو, یا وہ کہیں کہ تم سب پاکستانی ہو اور اگر تمہارے اندر ایم کیو ایم کے اندر کوئی ایسا ہے آدمی جو غلط کام کرتا ہے, تمہارا فرض ہے کہ اس کو لا کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, اس طرح کی وہ باتیں کریں, میں آپ سے کہتا ہوں وہ اور پاکستان میں پاپولر ہو جائیں گے. لیکن وہ جب اس طرح کی تقریر کر دیتے ہیں جو ایموشنل تقریر ہوتی ہے, کوئی بھی لیڈر ہو, میں ان کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی لیڈر ہو جس کے پیچھے فالوئنگ ہو, چھوٹی پارٹی کا بڑی پارٹی کا. میں معذرت کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر تھی پچھلے, وہ بھی بڑی وہ ایسے کر کی تھی کہ جی یہ کر دیں گے, وہ بزدل خان, یہ باتیں آپ اس طرح کی باتیں کرو گے خواہ مخواہ لوگوں کو آپ جو ہے نا انسٹیگیٹ کرتے ہو وائلنس. عمران خان صاحب نہیں کرتے یہ کبھی. عمران خان تنقید کرتا ہے, عمران خان نے ضرور یہ کہا کہ جی سارے لوگ پیسے لے کے باہر بیٹھ گئے. سر آپ بلاول ہاؤس کی دیوار گرانے آ گئے تھے. بلاول ہاؤس کی دیوار لیگل ہے, ایک سیکنڈ, لیگل ہے. سپریم کورٹ کا اپنا ہائی کورٹ کا آرڈر اس کے فیور میں کہ ہم کو ہتھوڑوں سے دیوار گرا سکتے ہیں. آپ نے دیکھی ہے وہ دیوار, یہ بہت سمبولک پروٹیسٹ کی جی یہ روڈ کھولی جائے, یہ وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور عارف الوی وہاں کے کیونکہ ایم این اے ہیں, ان کے پاس لوگ آ کے کمپلین کرتے تھے, انہوں نے ایک سمبولک, وہ روڈ کھل گئی ہے بائی دا وے, دیوار ابھی تک نہیں گری لیکن روڈ کم از کم کھل گئی ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو نو ہم اس ملک میں خدا کے واسطے امن, شاہ صاحب کچھ کہیں گے؟ خواجہ صاحب ایک منٹ میں ختم کر لوں آپ کی. اس ملک میں ہم سارے جو بھی لیڈر ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں امن کی بات کریں, برداشت بڑھا دیں. ہمارے پاس آلریڈی دہشت گردی کی جنگ ایک سر پہ ہمارے آئی پڑی ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں 1970s 80s میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا کہ حقوق دبائے جا رہے ہیں آپ کے. سر جی اس کے بعد تو یہ 10 سال سے ایم کیو ایم وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کا ہے, بلکہ 88 سے ہر حکومت کے ساتھ انیشلی رہی ہے. اب تو ان کو مل گیا نا وہاں پہ, وہاں آواز اٹھاتے اسمبلیوں میں, ان کے پاس تو اقتدار تھا نا. بات یہ ہے جس طرح علی زیدی صاحب فرما رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ ریکارڈڈ بات ہے کہ انہوں نے اس پورے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کی جہاں بھی حق تلفی ہوئی ہے تو انہوں نے حقوق کی بات کی, جس کی سزا انہیں پھر ملتی ہے, کیونکہ پھر وہ حق کی جو بات اور سچ جو بات کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر ایک بھرپور قسم کا پروپیگنڈا بھی شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آواز اٹھانا اور ٹی وی وی سی آر بیچنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ اگر کوئی شب خون مارنے کے لیے آیا ہے تو اگر اس دور میں ایک اسٹیٹمنٹ کسی نے دیا تو وہ اس لیے دیا کہ آپ اپنا حفاظت کرنے کے لیے, اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے آپ لائسنس یافتہ اگر اسلحہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیں, ٹی وی وی سی آر نہ دیکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا, میں نے تو سنا نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محمود غزنوی بن کے آ رہے ہیں, تو وہ محمود غزنوی بننے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جارے ہو کے فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں سندھ کو یا اس کراچی کو؟ پرامن رہ کے آئیں گے. پرامن تو محمود غزنوی کے علاوہ وہ پرامن کسی کی مثال دے نا, اپنے آپ کو کسی پرامن لیڈر کی مثال دیتے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ جیسے میں اور آپ ساتھ ہو گئے تھے, نیلسن منڈیلا 2010 تک یونائیٹڈ اسٹیٹس کی ٹیررسٹ لسٹ میں تھا, آپ کو پتا ہے؟ نہیں لیکن وہ ہو لیڈر نہیں ملا تھا. ایک سیکنڈ, پھر وہ سومناتھ کا مندر, وہ سب چیزیں, وہ کیا ہے, وہ تو ایک واریر والی واریر. دیکھیں جنگجو بن کے آنا, ٹھیک ہے, اس وقت 2014 چل رہا ہے تو جنگجو بن کے فتح نہیں کر سکتے. ہم دلوں پہ حکمرانی اس کراچی اور سندھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی اپنے عمل سے کر سکتے ہیں, اور وہ مینڈیٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر جہاں پہ لوگ ہیں الطاف بھائی کے پورے ملک میں چاہنے والے ہیں, وہ مینڈیٹ کے ذریعے دیتے ہیں, اسی لیے صوبائی, قومی اور سینٹ میں ہماری نشستیں بھی ہیں. آپ نے بات کی کہ جس طرح, اچھا آج آپ کی حق تلفی پیپلز پارٹی کر رہی ہے, دیکھیں بات یہ کیونکہ آپ کو اس پر اعتراض تو پوری قوم سے بالعموم لگ رہا ہے, اس پر پورے میڈیا سے بھی لگ رہا ہے, سیاسی جماعتوں سے بھی لگ رہا ہے, مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے. دیکھیں مشرف صاحب کے ٹرائل کی بات تو مطلب میرے خیال سے کلیئر ہوئی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ دوبارہ آپ مشرف صاحب پہ اگر لے کے آئے تو آرٹیکل 6 کیا کہتی ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ صرف ایک مشرف اکیلا جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس پورے سسٹم کا جو کہ 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا. کیا اس میں کوئی اور لوگ شامل نہیں تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ مگر مورد الزام صرف مشرف کو بنا کے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آج رامدہ صاحب, سر میں آپ کی طرف کا جواب دینا چاہوں گا. اچھا سی ای او جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ رسپانسبل ہوتا ہے فیلئر کے لیے بھی اور سکسیس کے لیے بھی. اگر سارے نیچے والے لوگوں نے غلط کیا, وہ جہاز سے اترے, وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اقدام تم نے کیا ہے, تم نے آئین توڑا ہے, جتنے سارے اندر ہو جاؤ. رامدہ صاحب آپ نے سر حق نہیں دیا, حقوق نہیں دیے, آج بھی سوال ہی اٹھا ہے سینٹ میں آپ سے, تو اس لیے یہ آواز اٹھتی ہے. آپ حقوق دینا شروع کر دیں
تو آواز بھی اٹھنا بند ہو جائے گی, کسی کو شوق نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. نامرا صاحب. سیفان, بڑی مہربانی کہ آپ نے, میری یاد آ گئی آپ کو مجھے. نہیں سر, دیکھیں میں بڑی تفصیل سے باتیں سن رہا, میں بڑے تفصیل سے بات سن رہا تھا, اور میرے متحدہ قومی موومنٹ کے بھائی نے جو بات کی کہ جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہزارہ نہیں تھا, پنجابی کی قربانی نہیں تھی, بلوچ کی قربانی نہیں تھی, کسی سندھ والوں کی قربانی نہیں تھی. دیکھیں جو مائیگریٹ کرتا ہے وہ یقیناً تکالیف کو عبور کر کے آتا ہے, اور آپ نے اس ٹائم تکالیفیں آپ کے بزرگوں نے دیکھی پاکستان کے لیے, اس کا ہمیں احساس تھا. اور سب سے پہلے اور میجارٹی کے طور پر سندھ نے آپ کو گلے سے لگایا, اور سندھ دھرتی نے آپ کو بالکل ویلکم کہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس بات پہ ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مائیگریٹ آپ نے کیا, یقیناً آپ نے بہت بڑی تکالیفیں دیکھی, آپ کے بزرگوں نے دیکھی, اس بات سے تو ہمارا گلہ نہیں ہے. دوسری بات کہ اس ٹائم کی جنریشن کو یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر کہتے تھے, کوئی تیلی کہتے تھے, کوئی مکڑ کہتے تھے. چلو جناب, وہ اس ٹائم کی جنریشن جو مائیگریٹ کر کے آئی تھی اس کے لیے کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ مہاجر ہیں, انہوں نے مائیگریٹ کیا ہندوستان سے پاکستان اور سندھ کے فلاں شہروں میں, اب یہ رہ رہے ہیں. اس جنریشن نے اس جنریشن کے لیے مہاجر کا لفظ استعمال کیا. آگے چل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 سے لے کے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بنتی ہے, پھر وہ متحدہ قومی موومنٹ 84 میں جا کے بنتی ہے, اور آپ نے یقیناً اس ٹائم آپ کی شناخت مہاجر تھی, آپ نے ایک پارٹی بنا لی. اور آگے چل کے آپ پھر جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ نعرہ مٹ چکا ہے, اب جنریشن جو ہے تیسری جنریشن آ چکی ہے, چوتھی آ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ نے متحدہ قومی موومنٹ بتائی. اب سندھ میں آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہہ کے پکارا جاتا ہے, اور اس کو خدارا اس کو وہیں پہ رہنے دیں. دوسری بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں, چلو اس ٹائم آپ کو مہاجر کہا جا رہا تھا تو آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس بات کا, ابھی بھی آپ کا گلہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا تھا, مگر اب آپ جب ریورس گیئر مار رہے ہیں, اب خود ساختہ اپنے آپ کو جب آپ خود مہاجر کہہ رہے ہیں, اب جبکہ آپ مہاجر نہیں ہیں, تو جب اب بھی آپ اب مہاجر کہتے ہیں تو ایک سندھی کے ناطے ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اپنی اس جنریشن کو مہاجر نہ کہیں, کیونکہ یہ آپ مائیگریٹ کر کے کہیں نہیں جائیں گے اور کہیں سے نہیں آئے ہیں, اس دھرتی میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اسی میں ہمیں جانا ہے. تو اس لیے اب ہمیں دکھ ہو رہا ہے, ہم آپ سے گلہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ خدا را ایسے نہ کریں, کیونکہ کبھی کبھی حقیقت سے ہٹ کر جو نعرہ ہوتا ہے وہ قوموں کے درمیان بہت بڑی نفرتوں کا سبب بنتا ہے. ماضی میں اگر ایسی کوئی غلطیاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی, ان کو ختم ہونے دیں. سپوز یہ ایک فنامنا ہے دنیا لیول کے ایک حساب سے کہ مہاجروں کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے کسی سرزمین پر. آپ مہاجر نہیں ہیں, اس لیے آج سندھ کا گورنر 11 سال سے اردو بولنے والا میرا سندھی بھائی ہے. آپ مہاجر نہیں ہیں, اس لیے کراچی سے تعلق رکھنے والا اردو بولنے والا صدر پاکستان ہے, اس ملک کا صدر ہے. اس لیے میری بہن اردو بولنے والی سندھ اسمبلی سے 2 مرتبہ ڈپٹی اسپیکر بنتی آ رہی ہے. ہائی کورٹ کے بہت بڑی میجارٹی میں جو جج ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اردو بولنے والے بنتے ہیں. اگر یہ صرف مہاجر ہو اور نسلاً مہاجر ہیں آپ, تو یہ نہیں ہوتے, بالکل نہیں ہوتے. آپ میرا کانسیپٹ سمجھیں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, مجھے افسوس اور دکھ ہے کہ آپ اردو بولنے والے میرے بھائی ہیں, آپ خود ساختہ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہلائیں. اور بہت سارے اردو بولنے والے لیڈروں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کیا ہے. آپ کے اس پروگرام میں پی ٹی آئی کے میرے دوست بیٹے ہیں وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو اب آپ متحدہ کو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ متحدہ قومی موومنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکھر سے میرپور خاص سے وہ پورے پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ ہے, کیا جب آپ مہاجر کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ قومیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ اور پنجاب میں رہنے والے, کوئٹہ میں رہنے والے, پشاور میں رہنے والے میرے اردو بولنے والے بھائی اپنے آپ کو مہاجر کیوں نہیں کہلاتے؟ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر ایک چھوٹا سا بریک ہے, نیوز ون دیکھتے رہیے گا ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. وقار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر یہ جو بات کی؟ جی بالکل کہوں گا. ڈامرا صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں کہ جی اب ہمیں اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہنا چاہیے, میں ریکویسٹ کروں گا ڈامرا صاحب سے کہ یہ اگر اپنی قیادت کو یہ کہہ دیں کہ آپ زیادتیاں بند کر دیں, حق تلفیاں بند کر دیں. کوٹا سسٹم جو جابز کے حوالے سے علی زیدی صاحب نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ شہری 40%, دیہی 60% تھا, وہ 40% بھی شہریوں کو نہیں مل رہا. آپ اس کو ریکارڈ میں جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے.
استحصال ہوتا ہے، جب کہیں بھی استحصال ہوتا ہے، جیسا کہ آج سینٹ میں بھی بحث ہوئی، تو بنگلہ دیش علیحدہ ہونے کی وجوہات کیا تھی کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ استحصال اور زیادتی ہوئی، ان کو حقوق نہیں دیے گئے، اس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ کیوں دی وقاص صاحب؟ یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح کراچی میں نہیں، مثال نہیں، میری بات پوری سن لیں، میں سن لیں، پوری بات سن لیں۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ 1971 میں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو معاملات اس بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی وہاں کے مہاجر کیوں نہیں آواز اٹھاتے، وہاں کے مہاجر وہاں سے تو بسوں سے اتار کے شناخت کر کے پنجابیوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہاجروں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، ہزارے وال کو بھی قتل کیا جاتا ہے، وہاں اگر صرف رہ سکتے ہیں تو بلوچ رہ سکتے ہیں۔ یہ کیا میڈیا کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو نظر نہیں آتا؟ وہاں کوئٹہ شہر میں اگر اردو بولنے والے رہتے ہیں وہ اپنی آواز کیسے اٹھائیں؟ وہ تو طاقت نہیں ہے ان کی۔ آپ کا پوائنٹ ایسا ٹائم کیونکہ کم شارٹ ہے، تو میں دھامرا صاحب سر آپ کو جس پہ جواب دیں گے، کیونکہ یہ اس پر یہ کہہ رہے ہیں جی پوائنٹ آف ویو، یہ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں سر آپ کے سامنے، اور آپ اس مثال سے کیا انٹرپریٹ کر رہے ہیں دھامرا صاحب؟ کہیں یہ مثال کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کراچی پہ علیحدہ ہو جائے؟ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ اب میرے خیال میں میرے جو جوابات ہیں اس کو اس تناظر میں اگر یہ رکھیں گے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں جہاں تک حقوق کی بات اور کوٹا سسٹم کو اب بیچ میں لا کے آپ اگر سندھ کو نمبر 1 اور نمبر 2 کر دیں گے اور اس کی تقسیم کے اشارے جب آپ دیں گے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، تو پھر دوسری آوازیں بھی اٹھنے آئیں گی، اور خدارہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ سندھ کو اس آگ میں مت جکیلیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب کوٹا سسٹم کی بات تھی، میرے خیال میں جنرل مشرف کے ٹائم میں ایم کیو ایم سب سے زیادہ پاورفل ایک پارٹنر تھی حکومت میں، اور یہ کہاں کا انصاف ہے جب آپ کہیں کہ آپ کو حقوق نہیں مل رہے ہیں اور آپ مہاجر ہیں۔ فیضان صاحب سندھ اسمبلی کا اسپیکر اردو بولنے والا تھا اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق تھا۔ فیضان صاحب وزارت داخلہ مشرف کے دور میں سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھی۔ فیضان صاحب سندھ کی ایجوکیشن منسٹری متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھی۔ فیضان صاحب سندھ کی لوکل باڈیز کی منسٹری جو امپارٹنٹ منسٹریاں ہیں، داخلہ، ایجوکیشن اور لوکل باڈیز، یہ ان کے پاس تھی۔ یہ مشرف کے دور میں طاقتور تھے، یہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ کرا دیتے اور کہتے کہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ کرو ورنہ سندھ کو ہم تقسیم کر لیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ سندھ میں لیتے ہیں؟ کیا وہ مہاجر کے ناطے یہ حق بنتا تھا آپ کا اتنی بڑی پوسٹوں پر؟ ہم نے یہ بات نہیں کی، ہم آپ کو ابھی بھی سندھی بولنے والا، اردو بولنے والا سندھی تصور کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سندھ کی اسمبلی کی اسپیکری، آپ سندھ کے داخلہ منسٹر رہے آپ، اور چیف سیکریٹری فضل الرحمان صاحب جو ریٹائرمنٹ دیکھیں جی ڈامرا صاحب جو بات حقوق کی کر رہے ہیں تو اس دور میں ہمیں حقوق سے زیادہ ملنے کی بات نہیں ہے۔ اس دور کے آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، اگر داخلہ ہمارے ساتھ تھی اس کا آپ ریشیو ٹرن آؤٹ دیکھیں گے کتنا پرامن تھا۔ آپ 11 سال سے گورنر نہیں ہیں؟ جی بالکل گورنر ہیں، گورنر کے پاس اب اختیارات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، گورنر ہونا صرف گورنر ہونا ہی باقی نہیں ہے۔ آج ہم جو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تمام اس بلدیاتی نظام میں تمام اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہیں۔ ریزائن کرتے ہیں آپ گورنرشپ سے؟ کس بات سے ریزائن کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاورز نہیں ہے تو گورنرشپ سے ریزائن کرتے ہیں؟ کہ گورنرشپ سے ریزائن کرنا مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ اپنا کردار ادا کریں، یہ پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے، جو بلدیاتی نظام میں خامیاں ہیں ان کو دور کریں، جو حقوق ہیں ان کو دیں، مساوات قائم کریں۔ سندھ میں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی مہاجر جو ہیں وہ سندھی ہیں، بالکل ہم سندھ کے سندھی ہیں، مگر سندھ کے سندھیوں کو ان کے حقوق سندھیوں کی طرح دیے جائیں نا۔ یہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور جب ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کب کہا مہاجر آپ کو؟ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ مہاجر اتنے طاقتور تھے تو اپنے آپ کو اس وقت سیٹل کر لیتے، یہ آپ ہی کے ابھی الفاظ ہیں 2 منٹ پہلے۔ ڈامرا صاحب بات یہ ہے کہ آپ جب بھی استحصال کریں گے، جب بھی زیادتی کریں گے تو اس وقت ریئیکشن اس کا ضرور آئے گا۔ میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں مہاجروں کے اس طرح رائٹ نہیں ہوتے دھرتی پر جس طرح اردو بولنے والے میرے بھائی بنے۔ صدر پاکستان بھی اب کراچی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اردو بولنے والا۔ آپ پھر ہمیں آپ بات وہی ہو گئی کہ میں نے شروع میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو پیش کی تھی کہ ہمیں مہاجر بننے پہ آپ لوگ مجبور کرتے ہیں، ہمیں مہاجر کا رویہ اختیار کرنے پہ آپ لوگ مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، آپ حق اور انصاف کی بات کریں، آپ حقوق کو ڈیلیور کریں تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا میں فائنل کون سے حقوق مجھے ڈیفینیشن بتائیں،
डेफिनेशन सबसे बड़ा हाई कोर्ट ने फैसला किया डिलिमिटेशन के हवाले से, उस पे कोई अमल दरामद आपकी तरफ से नहीं हो रहा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी सियासी पार्टियों ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया, नून लीग ने भी लिया, फंक्शनल ने भी लिया कि जी ये डिलिमिटेशन गलत हुई है, मगर उसके बावजूद आप लोग नहीं मान रहे। आप तो चाहते हैं कि हम बुलडोज करें, हम ताकत के बलबूते पे अपने मेयर लेके आए हर जगह, इलेक्शन से पहले धांधली करने का प्रोग्राम बनाया। मुशर्रफ के दौर में आप कोटा सिस्टम को खत्म करा देते, मुशर्रफ के दौर में। आप प्रेजेंट बात करें, इस वक्त क्या हो रही है? इस वक्त तो पावर साहब आप सर ये आप समझते हैं ये बहस ये सिर्फ सियासी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग, या कुछ इससे बात नतीजा खेज निकलेगी आगे, क्या होगा? कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा मेरी बात सुने, दुनिया का कोई मुझे मुल्क बता दें जिसने तरक्की कर गई हो जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं हो। हम इसी तरह की बहस करते रहेंगे, कल किसी और टॉपिक पे कोई शुरू हो जाएगा, आप रोज आपको टॉपिक मिल जाएंगे, रोज प्रोग्राम की कोई रेटिंग ऊपर चली जाएगी, कोई नीचे चली जाएगी, अखबारों की सुर्खियां बनती रहेंगे। एक्चुअल कोर इश्यूज जो हमारे इस मुल्क में है, सबसे बड़ा जो होता है, जो इंसाफ जो मिलना चाहिए अवाम को, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो लोगों के हुकूक मारे जा रहे हैं, जो यहाँ तालीम का हिसाब किताब हुआ है, जो यहाँ टेररिज्म, हर चीज चौपट है। आप देखें 6 आदमी की गर्दनें काट के बीच जेब में वो पर्ची रख के जाते हैं, ये हम किधर चले गए हैं? मैं आपको जो वाक्य मैं आपको आखिरी में बता, हम परसों किसी के पास बैठे थे, हमारे दोस्त, रात को लेट हो गया था, उनके पास फोन आया, उन्होंने कहा ये मैंने तुम्हें किसी को डांट रहे थे फोन पे, डांट के उन्होंने फोन रख दिया। तो मैंने कहा किसको? कहता है जो मेरा बेटा है यार, उसको मैंने मना किया था गाड़ी के शीशे जो है वो काले नहीं करो, वो कर रही है, पुलिस ने रोक लिया, अभी मैं उसको कहा 1000 रुपए देके छोड़ दो। मैं कहा तुमने अपने 18 साल के बेटे से अभी रिश्वत दिलवा दी, आज तुम मुझसे 1000, ये हम माशरे की जो सोशल फैब्रिक है तबाह कर दिया आपने। अगर वो इसलिए अगर कभी पुलिस ने, हम जब बड़े पकड़े थे, मेरे अब्बू अगर बोलते और छितर माने कुछ गलत काम ही किया होगा, हम ऐसे कराने में पड़े हुए। आज का बाप अपने बेटे को कहता है 1000 रुपए देके छूट जाओ, हमने माशरा तबाह कर दिया है। वो आज 1000 देगा, कल कत्ल करके आएगा 10 लाख देगा। मैं वाइंड अप करूंगा इसी नोट पे। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, वकास साहब आपका, आपने ज्वाइन किया, आपका ढामरा साहब बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया शो के अंदर। आज गुफ्तगू सुन रहे थे जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इस वक्त ये मौक़िफ़ है ये किस हद तक जायज है, यहाँ पर मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से भी, बिलुमूम जो इस वक्त सिंध के हालात हैं इस हवाले से भी फीडबैक दे सकते हैं अपना फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर। न्यूज़ बंद देखते रहेगा, अपना वक्त ख्याल रखिए।